شوق سے پہنتی ہیں لیکن اس کا حق ادا کرنا بھول جاتی ہیں۔ شاید انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ یہی زیب و زینت بخشنے والی چیزیں عنقریب ان کے لیے جان کا وبال بن جائیں گی۔ اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو تو خوبصورت ہار، فینسی چوڑیاں، زہریلے سانپوں کی صورت میں گلے کا توق اور کلائیوں کی ہتھکڑیاں بن کر ڈس رہے ہوں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے، ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک غریب، مخلص اور نادار شخص تھا۔ تنگ دستی کی وجہ سے زندگی سے بیزار اور موت کا طالب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ترس آ گیا اور آپ علیہ السلام نے اسے کیمیا گر بنا دیا۔ اس نے کیمیا گری سے تانبے کو سونا بنانا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اس کی دولت کے چرچے ہونے لگے۔ آخر شریعت موسوی میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے پاس آپ گئے اور اس کو حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سونا بنانے کا فن سکھایا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام قارون کے محسن تھے۔ اس لیے قارون نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں اپنی دولت کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ جب قارون نے اپنے مال و دولت کا حساب کیا تو خزانے کا بہت بڑا حصہ بطور زکوٰۃ دینا پڑتا تھا۔ قارون خاموش ہو گیا، دل تھام کر رہ گیا کہ اتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں، اس طرح تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ نکالے، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے عمراء اور اغنیاء کو اکٹھا کیا، ان سے خطاب کیا، اے بنی اسرائیل، تم ہر معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے ہو، لیکن اب وہ تم سے تمہارا محنت سے کمایا ہوا مال بھی لینا چاہتے ہیں۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ سب کہنے لگے کہ آپ جو کہیں گے وہی کریں گے۔ ان کو بھی اپنے مال کی فکر ہوئی اور بولے کہ اے قارون، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہماری نظر میں صاحب عزت ہیں، اس لیے جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ قارون مطمئن ہو گیا اور ایک فاحشہ عورت کو 1000 اشرفیاں دینے کے وعدے پر راضی کیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاؤ۔ فاحشہ عورت راضی ہو گئی۔ دوسرے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا نبی اللہ، آج بنی اسرائیل آپ کا واعظ و نصیحت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اے بنی اسرائیل، چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کوئی کسی پر بہتان لگائے گا، اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو کر کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ یہ کام کرے تو اس کو اس وقت سنسار کیا جائے گا جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ قارون نے بلند آواز سے کہا، کیا یہ سب سزا سب پر یکساں طور پر لاگو ہوگی، خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سزا کا اطلاق سب پر ہوگا، حالانکہ یہ حکم مجھ پر بھی لگے گا۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کے خیال میں آپ علیہ السلام نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے سامنے لایا جائے۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنایا اور جس نے توریت شریف کو آگ کا نزول فرمایا، اے عورت، سارا واقعہ سچ سچ بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات سن کر عورت پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ، قارون جو کچھ مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ قارون نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دے گا، اس وجہ سے میں بہک گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت افسردہ ہوئے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، عرض کی، یا اللہ، اگر میں واقعی تیرا رسول ہوں تو قارون پر اپنا غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
بھیج کر بھیجا کہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے کہ میں نے زمین کو آپ کے حکم کے تابع کیا، آپ جو حکم دیں گے یہ تعمیل کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو قارون کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے میرے ساتھ ہو جائے۔ دو اشخاص کے سوا سب قارون کا ساتھ چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے قارون اور اس کے ساتھی گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گئی۔ جب تیسری بار زمین کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ لے تو وہ گردنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب قارون اور اس کے ساتھی رونے لگے اور معافی مانگنے لگے اور وعدہ کیا کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کی عرض قبول نہ کی۔ اب قارون کہنے لگا، تم ہمیں ہلاک کر کے ہمارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا تمام مال و دولت ان کے سر پر لا دیا جائے، اور عرض کی، یا اللہ، قارون کے ساتھ اس کے مال کو بھی زمین میں دھنسا دے۔ آپ علیہ السلام کی عرض اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوئی، اور یہ سب قیامت تک اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھنستے رہیں گے۔